بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم دل، روح اور زندگی کی گہرائیوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے غم کے بارے میں بات کریں گے جو ہر غم جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر سیڈنس انسان کو توڑتی نہیں۔ بعض سیڈنس انسان کو اللہ کے قریب بھی لے آتی ہے، اور شاید زندگی کے کچھ سب سے خاموش، سب سے دردناک اور سب سے تنہا لمحے اصل میں روح کی واپسی کے دروازے ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی پر غور کریں گے، وہ غم جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ ہر غم ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ غم کو ہم اکثر صرف پین، لوس، ہیوینس یا سفرنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور ہاں، غم واقعی درد دیتا ہے، مگر بعض اوقات غم صرف نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک بیداری بھی ہوتا ہے۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا سے نہیں، خود سے ملواتے ہیں۔ وہ اسے خاموش کرتے ہیں، اسے روکتے ہیں، اسے اندر جھانکنے پر مجبور کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ پہلی بار انسان کو اپنی روح کی اصل بھوک دکھاتے ہیں۔ کیوں بعض سیڈنس انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے، مگر جب دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی امید چھن جاتی ہے، جب کوئی شخص چلا جاتا ہے، جب دنیا کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور جب اندر کی دیواریں گرنے لگتی ہیں، تب انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے، میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں جتنا میں سمجھتا تھا۔ اور یہی احساس اکثر قرب الہی کی شروعات ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے قریب اکثر وہ دل آتا ہے جو اپنی کمزوری سے انکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ غم دنیا کی حقیقت دکھانے آتے ہیں۔ بعض اوقات غم اس لیے آتا ہے تاکہ انسان کو یہ یاد دلایا جا سکے، یہ دنیا مکمل سکون کی جگہ نہیں ہے۔ ہم دنیا سے پرماننٹ کمفرٹ مانگتے ہیں، سٹیبل لو مانگتے ہیں، لیسٹنگ پیس مانگتے ہیں، کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ مانگتے ہیں، مگر دنیا یہ سب چیزیں مکمل طور پر دینے کے لیے بنی ہی نہیں۔ اور جب دل بار بار دنیا سے ٹکراتا ہے اور پھر بھی خالی رہتا ہے، تب انسان کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے، میری روح کسی اور چیز کے لیے بنی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں غم صرف درد نہیں رہتا، وہ ڈائریکشن بننے لگتا ہے۔ کچھ غم دل کو نرم کرنے آتے ہیں۔ بعض لوگ غم سے پہلے بہت ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ابسورب ہوتے ہیں، لوگوں میں گم ہوتے ہیں، مصروفیت میں بہتے رہتے ہیں، اور اپنی روح کی حالت کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ مگر پھر ایک غم آتا ہے، اور وہ دل جو پہلے سخت تھا، غافل تھا، سپرفیشل تھا، وہ اچانک نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی بار سجدے میں زیادہ دیر رکنے لگتا ہے، وہ پہلی بار رات کو سچ میں دعا کرتا ہے، وہ پہلی بار قرآن کی آیت میں اپنا حال دیکھنے لگتا ہے۔ اور یہی غم کی عجیب حکمت ہے، وہ انسان کو کمزور بھی کرتا ہے اور سچا بھی۔ بعض سیڈنس اب کو لوگوں سے نہیں، اللہ سے جواب مانگنا سکھاتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا، کچھ ایمپٹینس ایسی ہوتی ہے جسے کمپینینشپ بھی مکمل نہیں بھر سکتی۔ اور پھر انسان آہستہ آہستہ لوگوں سے ایکسپلانیشن مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے کنیکشن مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی تبدیلی بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ آپ سے سب کچھ نہیں لیتا، وہ صرف آپ کو اپنے علاوہ سب سے مایوس کر دیتا ہے تاکہ آپ آخرکار اسی کی طرف پلٹ آئیں۔ کچھ غم انسان کو پہلی بار اپنی روح کی آواز سناتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ غم سے پہلے
واقعی خاموش نہیں ہوتے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جب سیڈنس آتی ہے تو وہ ڈسٹریکشن کے پردے ہٹا دیتی ہے، پھر انسان کو اپنے اندر کی وہ چیزیں سنائی دینے لگتی ہیں جو وہ بہت دیر سے اگنور کر رہا تھا۔ اس کا خوف، اس کی اٹیچمنٹ، اس کی لونلینس، اس کی اسپرچول ہنگر، اس کی اللہ سے دوری، اور یہی وہ مقام ہے جہاں غم صرف ہٹ نہیں کرتا، وہ ریویل بھی کرتا ہے۔ 5 بعض غم دل کو دنیا سے خالی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے لیے جگہ بن سکے۔ یہ شاید اس پورے موضوع کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ بعض اوقات اللہ انسان کے دل سے کچھ چیزیں اس لیے نکالتا ہے کیونکہ وہ جگہ بہت بھر چکی ہوتی ہے، لوگوں سے، خواہشات سے، ایکسپیکٹیشن سے، وابستگیوں سے، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی امیدوں سے۔ اور پھر ایک غم آتا ہے، اور وہ دل جو پہلے بہت کچھ سے بھرا ہوا تھا وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور خالی دل ہمیشہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات اللہ پہلے دل کو خالی کرتا ہے پھر خود اسے بھرنا شروع کرتا ہے۔ تو کیا ہر سیڈنس اچھی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر غم انسان کو اللہ کے قریب نہیں لے جاتا۔ کچھ غم انسان کو بٹر بھی بنا دیتے ہیں۔ بعض سیڈنس دل کو بند بھی کر دیتی ہے، اور بعض درد اگر صحیح جگہ نہ لے جائیں تو انسان کو اندر سے توڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ آپ غم میں ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے آپ اپنے غم کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ غم کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہیں؟ غم کے ساتھ بس مزید اندھیرے میں جا رہے ہیں؟ تو وہ سیڈنس کون سی ہے جو اللہ تک لے جاتی ہے؟ وہ سیڈنس جو انسان کو عاجز بنائے، جو اسے سچا بنائے، جو اسے دعا کی طرف لے جائے، جو اسے توبہ کی طرف لے جائے، جو اسے دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ جوڑ دے، جو اسے انورڈ اور اپورڈ دونوں سفر پر لے جائے۔ یعنی وہ غم جو انسان کو صرف توڑے نہیں بلکہ اسے اللہ کے سامنے کھول دے۔ تو اگر آپ اس وقت غم میں ہیں تو کیا کریں؟ یہی اصل سوال ہے۔ ایک، اپنے غم سے بھاگے نہیں۔ آج کی دنیا ہر درد کا فوری ڈسٹریکشن دیتی ہے۔ سکرولنگ، کانٹینٹ، نوز، بزینس، پیپل، ٹیمپرری کمفرٹ۔ مگر بعض اوقات ہیلنگ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ بھاگنا بند کر دیتے ہیں اور اپنے غم کے ساتھ خاموشی میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ بعض سیڈنس آپ کو ڈسٹرو کرنے نہیں، آپ کو جگانے آئی ہوتی ہے۔ 2، اپنے غم کو اللہ کے سامنے لے جائیں۔ یہ سب سے ضروری قدم ہے۔ لوگ آپ کو کمفرٹ دے سکتے ہیں مگر مکمل ہیلنگ نہیں۔ اللہ کے سامنے کہیں، اللہ یہ غم مجھے تیری طرف لے آئے، اللہ اس درد کو میرے لیے ہدایت بنا دے، اللہ مجھے اس سیڈنس میں گم نہ ہونے دینا، اللہ میرے دل کو اپنے قریب کر دے۔ یہ دعائیں سادہ ہیں مگر بہت طاقتور ہیں۔ 3، غم کو گناہ غفلت میں بدلنے نہ دیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ غم کے وقت انسان کمزور ہوتا ہے، اور کمزوری کے وقت شیطان اکثر انسان کو کمفرٹ کے نام پر غلط راستوں کی طرف دھکیلتا ہے، یعنی ڈسٹریکشن، حرام تعلقات، اسپرچول لیزینس، کمپلیننگ وداؤٹ ریٹرن، دل کی سختی۔ اس لیے غم کے وقت دل کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی غم جو آپ کو اللہ کے قریب لا سکتا تھا، اگر گارڈ نہ کیا جائے تو وہ آپ کو مزید دور بھی لے جا سکتا ہے۔ 4، قرآن کو اپنے غم کا ساتھی بنائیں۔ قرآن صرف خوشی کے وقت کے لیے نہیں، قرآن
غم کے وقت زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو آیات بھی اندر زیادہ اترتی ہے، اور بعض اوقات ایک آیت، ایک جملہ، ایک ریمائنڈر وہ کام کر دیتا ہے جو کئی لوگوں کی باتیں نہیں کر پاتی، کیونکہ قرآن صرف سمجھاتا نہیں، وہ دل کو تھام بھی لیتا ہے۔ 5 یاد رکھیں، بعض غم رحمت کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ بہت دلاکت مگر خوبصورت حقیقت ہے۔ ہر وہ چیز جو آسان ہو رحمت نہیں ہوتی، اور ہر وہ چیز جو درد دے سزا نہیں ہوتی۔ بعض غم آپ کو بچانے آتے ہیں، بعض غم آپ کو پاک کرنے آتے ہیں، بعض غم آپ کو دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ وابستہ کرنے آتے ہیں، اور بعض غم آپ کو وہ انسان بنانے آتے ہیں جو آپ آرام کے وقت کبھی نہ بن پاتے۔ ناظرین، اگر آپ اس وقت کسی ایسے غم سے گزر رہے ہیں جو الفاظ میں مکمل بیان نہیں ہوتا، تو شاید یہ غم صرف بوجھ نہیں، شاید یہ دعوت ہے، شاید اللہ آپ کے دل کو دنیا سے آہستہ آہستہ خالی کر رہا ہے، تاکہ اب پہلی بار واقعی اس کی طرف پلٹیں۔ اور اگر یہ سیڈنس آپ کو سجدے تک لے آئی ہے، دعا تک لے آئی ہے، قرآن تک لے آئی ہے، اور اللہ کے سامنے نرم کر رہی ہے، تو پھر شاید یہ غم صرف لوس نہیں، یہ قرب کا راستہ بن رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں ہم صرف معلومات نہیں بلکہ دل کی بیداری تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے غموں کو ہدایت بنا دے، ہمارے آنسوؤں کو قرب کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔